بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کہانی ماں کا لال کا دوسرا اور آخری حصہ پیش خدمت ہے۔ ریاض نے مشورہ دیا کہ بہن، آپ دوسری شادی کر لیں، ابھی آپ جوان ہیں تو پہاڑ جیسی زندگی اکیلے کیسے گزاریں گی؟ مگر جو بھی رشتہ آتا وہ بے جوڑ ہوتا۔ کچھ لوگ کہتے حنان کو قبول نہیں کرنا، کچھ لوگوں کا مطالبہ ہوتا کہ مکان ان کے نام کر دیں۔ کسی کو خدمت کرنے کے لیے نوکرانی کی ضرورت تھی، کسی بندے کی عمر 60 سال تھی۔ الغرض کوئی بھی معقول رشتہ نہ آیا، سب لوگ لالچی تھے اور اکثر کو خدمت کروانی تھی، تو مریم نے دوسری شادی کا ارادہ دل سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ طاہر کی صرف 20,000 روپے ماہانہ پینشن مقرر ہوئی اور 25,000 روپے ماہوار کرایہ، تو یہ 45,000 روپے مہینے کی کل آمدنی بنی، جو کہ اس مہنگائی کے دور میں بہت کم تھی۔ اب مریم سوچ میں پڑ گئی۔ بالآخر اس نے جاب کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے مرحوم شوہر کے دفتر میں جاب کے لیے درخواست دے دی۔ کوئی 1 مہینے کے بعد اسے تقرری کا لیٹر مل گیا اور اس نے جوائن کر لیا۔ اس دفتر کے مزاج افسر بہت اچھے انسان تھے۔ انہوں نے آفس سے الگ تھلگ حصے میں مریم کی میز کرسی لگوا دی، جہاں بیٹھ کے وہ دفتر کا کام کرتی۔ دفتر کے سب لوگ ہی اس کی بہت عزت اور احترام کرتے تھے۔ مریم روزانہ صبح ناشتے کے بعد حنان کو ساتھ لیتی اور اسے اسکول چھوڑ کے اپنے آفس چلی جاتی۔ حنان کو دوپہر 2 بجے چھٹی ہوتی تھی، جبکہ مریم کا آفس 3 بجے تک کا تھا۔ مگر اس کے آفیسر نے مریم کو ریلیکس کر دیا اور کہا، آپ 1:45 بجے چھٹی کر لیا کریں۔ تو اس طرح وہ 2 بجے حنان کو گھر لے آتی اور آ کے کھانا بنا کے اسے دیتی اور خود بھی کھاتی۔ حنان کی عمر جب 7 سال ہوئی تو اس نے اسے 5 وقت کی نماز سکھائی اور نماز ادا کرنے کا پابند بنایا۔ مریم نے حنان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ اسے بڑے ہو کر پائلٹ بننا ہے اور اپنے جہاز میں مجھے سعودی عرب لے کر جانا ہے، جہاں ہم ماں بیٹے اکٹھا عمرہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حنان نے جب پرائمری کا امتحان پاس کر لیا تو مریم نے اسے شعبہ حفظ میں ڈال دیا، جہاں وہ قرآن پاک کو حفظ کرنے لگا۔ تقریباً 2.5 سال کے عرصے میں حنان نے کلام پاک حفظ کر لیا اور ایک شاندار تقریب میں اس کی دستار بندی ہوئی۔ اب وہ حافظ حنان تھا۔ حافظ حنان بچپن سے بہت رحم دل اور اپنے نام کے معنوں کی طرح رحم کرنے والا تھا۔ پھر اس نے مڈل کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد میٹرک کے امتحان میں اس کی بورڈ میں پہلی پوزیشن آئی۔ ہر طرح اسے مبارکبادیں وصول ہوئیں۔ ٹیلی ویژن پر اس کا مختصر سا انٹرویو ہوا اور اس نے کہا، اس شاندار کامیابی کا سارا کریڈٹ اس کی ماں کو جاتا ہے۔ مریم کا رابطہ مسلسل اپنے بڑے بھائی سے تھا، اس سے ملتی بھی تھی۔ ایک سال اس کا بھائی اپنی بیوی بچوں کو لے کے اس کے پاس آ جاتا اور پورے 15 دن رہ کے جاتا۔ اسی طرح اگلے سال مریم بیٹے کو لے کے کراچی چلی جاتی اور 1.5 مہینہ وہاں رہ کے آتی۔ اس نے حنان کو سارا کراچی گھمایا پھرایا۔ مریم کے آفس میں ترقی بھی ہو چکی تھی اور اب اس کی تنخواہ تقریباً 1 لاکھ روپے ہو گئی تھی۔ اس کے مرحوم خاوند کی پینشن بھی 40,000 روپے ہو گئی اور مکان کا کرایہ بھی 40,000 روپے ہو گیا۔ زندگی اسی ڈگر پر چل رہی تھی اور اسی طرح حنان نے انجینئرنگ کے شعبے میں BSc کے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کر لی۔ اب پائلٹ بننے کا ہر مرحلہ آ گیا تھا۔ اس نے ارد گرد سے معلومات لینی شروع کر دی اور آخر کار اسے ایک فلائنگ کلب کا پتہ چل گیا، جس کی ماہانہ بہت زیادہ فیس تھی، مگر مریم نے فیس کی پرواہ بالکل نہ کی۔ اس کے پاس پس انداز کیے ہوئے کافی پیسے تھے، چنانچہ اس نے حنان کو اس فلائنگ کلب میں داخل کروا دیا، جہاں پر وہ 2 سال میں جہاز کے متعلق تمام سسٹم وغیرہ اور جہاز اڑانا سکھایا جاتا تھا۔ اس فلائنگ کلب کی تمام کلاسز اور پیریڈز وہ باقاعدگی سے اٹینڈ کرتا اور یہاں بھی اس نے نمایاں کارکردگی دکھائی۔ حنان کے انسٹرکٹر اس سے بہت خوش تھے اور مطمئن بھی۔ مریم کے بالوں میں اب چاندی آ گئی تھی۔ اس نے جس ڈگر پہ زندگی گزاری تھی، بہت کم عورتیں ایسی
زندگی گزارتی ہیں۔ اس نے اپنے جذبات کا گلا گھونٹا، خاوند کے بغیر زندگی کا مشکل سفر وہ طے کرتی رہی۔ اس کی راہ میں بہت مشکلیں آئیں، قدم قدم پہ نئی نئی آزمائشیں آئیں۔ لوگوں نے اس سے بہت زیادہ ڈرایا بھی اور سمجھایا بھی کہ تمہارا بیٹا بہت لائق، محنتی اور ذہین ہے، اسے ڈاکٹر بناؤ تاکہ وہ خوب پیسہ کمائے اور تمہارا بڑھاپا اچھا گزرے۔ مگر اس نے کسی کی نہ مانی۔ اس کے سر پہ ایک ہی دھن سوار تھی کہ اس نے اپنے بیٹے کو پائلٹ بنانا ہے۔ وہ ہر رات اپنے بستر سے اٹھتی، وضو کرتی، نماز تہجد کے بعد اللہ کے حضور رو رو کے گڑ گڑاتی دعائیں کرتی کہ حنان کامیاب ہو جائے۔ اسے پورا یقین تھا کہ اللہ اس کے ساتھ ہے اور اس پاک ذات کی مدد سے ایک دن آئے گا جب اس کا بیٹا پائلٹ بنے گا۔ حنان روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا اور روزانہ صبح فجر کے بعد قرآن پاک کے ایک سپارے کی تلاوت کرتا۔ وہ اپنی ماں کی طرح بہت پاکیزہ زندگی گزار رہا تھا۔ بالآخر اس فلائنگ کلب میں حنان کے 2 سال پورے ہو گئے۔ وہ اب جہاز اڑانے میں ماہر ہو گیا۔ 2 سال اس کی ماں نے اپنے پیٹ کاٹ کے اس فلائنگ کلب کی فیس ادا کی۔ اب اگلا مرحلہ تھا لائسنس لینے کا، تو حنان ہر ٹیسٹ اور ہر امتحان میں کامیاب ہوا۔ اسے پائلٹ کا لائسنس مل گیا۔ پھر اس نے مختلف ایئر لائنز میں پائلٹ کے لیے اپلائی کر دیا اور آخرکار اسے ایک پرائیویٹ ایئر لائن میں معاون پائلٹ کی جاب مل گئی۔ جس روز اسے تقرری لیٹر ملا، اس روز اس کی ماں کی خوشی دیدانی دی۔ سارے محلے میں انہوں نے مٹھائی بانٹی۔ حنان نے جھک کر اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دیا۔ یہ ساری کامیابی اس کی ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھی۔ آج ماں بیٹے کا عزم پورا ہو گیا تھا۔ دونوں خوش تھے۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ اگلے دن حنان نے ڈیوٹی جوائن کر لی۔ جب حنان کو پہلی تنخواہ اور دیگر مراد کی رقم ملی تو اس نے وہ سارے پیسے اپنی ماں کی خدمت میں پیش کر دیے اور ان سے ڈھیروں دعائیں لی۔ اگلا پورا سال اس نے اندرون ملک پروازوں میں گزارا۔ پھر اس نے سعودی ایئر لائن میں اپلائی کر دیا اور اسے یہاں زیادہ اور مراد ملی۔ اب اس کی ماں کے دیکھے گئے خوابوں کے پورے ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ اس نے ان کا پاسپورٹ بنوایا، پھر عمرے کے ویزے کے لیے اپلائی کر دیا اور جس تاریخ کو اس نے جہاز لے کر جدہ جانا تھا، اسی فلائٹ میں اپنی ماں کے لیے بزنس کلاس میں سیٹ ریزرو کروائی اور پھر آخر وہ دن آ ہی گیا۔ آج دونوں ماں بیٹے اللہ کے گھر حاضری دینے جا رہے تھے۔ وقت مقرر پہ ان کے جہاز نے فضا میں اڑان بھری اور 4.5 گھنٹے کے بعد وہ جدہ میں لینڈ کر گئے۔ جدہ سے وہ مکہ پہنچے جہاں انہوں نے عمرے کی سعادت حاصل کی، جی بھر کے آب زمزم پیا، خانہ کعبہ کے بہت طواف کیے۔ ان کا قیام مکہ میں 4 دن کا تھا، لہٰذا انہوں نے 4 عمرے ادا کیے اور پھر مدینہ تشریف لے گئے جہاں ان کا قیام 8 روز کا تھا۔ دونوں ماں بیٹوں نے 40 نمازیں بغیر تکبیر اولے فوت ہوئے باجماعت ادا کیں۔ مدینہ شریف سے کھجوریں، جائے نماز، تسبیح، ٹوپیاں اور دیگر تحائف خریدے اور پھر واپس مکہ آئے جہاں انہوں نے 5 عمرے ادا کیے۔ اگلے روز ان کی وطن واپسی ہوئی۔ مریم کا بھائی احسن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ انہیں ملنے اور عمرے کی مبارکباد دینے آیا۔ پورے 15 دن ان کا قیام مریم کے گھر رہا۔ جب وہ واپس جانے لگا تو مریم نے اپنے بھائی سے ان کی بیٹی جو کہ ڈاکٹر تھی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا اور اس کے بھائی بھابھی نے وہ بھی قبول بھی کر لیا۔ مریم نے بڑے دھوم دھام سے بیٹے کی شادی کی۔ ان کا گھرانہ ایک مثالی گھرانہ ہے۔ وہ سب کو یہی کہتی ہے کہ مشکل میں گھبرانا نہیں چاہیے اور اپنی ساری طاقت بچوں کی اچھی پرورش پہ صرف کرنی چاہیے، جبھی تو بڑھاپا اچھا گزرتا ہے۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔